خلافت راشدہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک سند عطا فرمائی کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، یعنی جو نبوت کے طریقے پر حکومت کی جائے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دورانیہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ 30 سال ہے، اور اس میں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اصلاحات کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد فتنوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مانین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، مرتدین کا ہے، پھر اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک سلسلہ ہے، تو ان سارے جو فتنے تھے ان کی سرکوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً اسی میں صرف ہو گیا، اور تمام جو بھی فتنے تھے اور اسلام کو جہاں جہاں سے خطرات درپیش تھے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ان ساری چیزوں کو ان کا کلا کما فرمایا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک طرح کا امن تھا، یعنی جو اسلامی ریاست تھی اس میں تقریباً امن قائم ہو چکا تھا۔ اب ریاست کے جملہ امور سے متعلق جو چیزیں ضروری تھی، جو محکمے ضروری تھے اور جن اداروں کی ضرورت تھی حضرت عمر فاروق نے، اور جو اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ ایک دوراندیشی تدبر اور حلم کی وجہ سے اور ایک تجربہ کاری کی وجہ سے آپ نے ایسے ایسے محکمے قائم فرمائے کہ جن میں پوری دنیا میں اس سے پہلے ان کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں فوج کا ایک نظام تھا، اور جو سزا جزا کے معاملات تھے اور جرائم کی شرح تو انتہا درجے کی ناپید تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاکیزہ دور تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں چونکہ فوج کے جو ذمہ داریاں اور امور تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور مختلف علاقوں کی طرف ان کی فتوحات کا سلسلہ اور جنگ و جدال کا ایک سلسلہ رہتا تھا، تو اب فوج سے جو ریاست کے اندرونی معاملات سے متعلق جو نظم و نسق کا ایک معاملہ ہے، امن و سکون قائم کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے اور ان پر ایک جو اس کا دباؤ تھا اور مصروفیات تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا محکمہ قائم کیا گیا، پولیس کا محکمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ ریاست کے اندرونی معاملات میں انتظام و انصرام کرنا اور بازاروں کے معاملات کو کنٹرول کرنا کہ کوئی اس میں ملاوٹ نہ کرے، کسی کو دھوکہ دہی نہ ہو، شراب سے متعلق ہے یا دیگر اس طرح کے جرائم سے متعلق، تو پولیس کے محکمے کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے میں قائم کیا۔ پھر دوسرا جو اہم محکمہ ہے کہ اب پولیس کا چونکہ نظام قائم ہو گیا، سزا جزا کا معاملہ ہے، تو جرائم میں مبتلا افراد کی سزا کے لیے جیلوں کا باقاعدہ ایک انتظام حضرت عمر فاروق کے دور میں قائم کیا گیا، اور صرف جیل بھرنا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ تادیباً ان کے متعلق اس طرح کے معاملات کرنے تھے، یعنی کہ جیل میں ان کی ایک طرح کی جرم کی سزا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کا بھی ایک انتظام کیا جائے۔ چنانچہ صفوان بن امیہ پہلا جو مکہ المکرمہ میں جیل قائم کی گئی، تو ان کا گھر خرید کر اور یہاں مکہ المکرمہ کی ریاست مدینہ کی پہلی جیل وہ مکہ المکرمہ قائم ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حیات طیبہ کا معاملہ دیکھیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بیت المال میں جو بھی فتوحات میں مال غنیمت اور دیگر اس طرح کی چیزیں آتی تھی تو ان کو فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس کی باقاعدہ سے حفاظت کا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بحرین میں حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا گیا، تو ایک سال میں وہ تقریباً 5 لاکھ دراہم لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اتنی ایک بڑی اماؤنٹ تھی تو اس کو سنبھال کے رکھنا تاکہ وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے، تو صحابہ کرام کے باہمی اتفاق رائے سے آپ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور بیت المال کا باقاعدہ سے اس کا انتظام و انصرام اور ایک محکمے کے طور پر قائم کیا گیا۔ اور تواریخ میں آتا ہے، تاریخ یعقوبی اور دیگر تواریخ میں، کہ صرف دارالخلافہ میں جو وظائف سالانہ مقرر کیے جاتے تھے وہ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ سالانہ دراہم وہ تقسیم کیے جاتے تھے، تو بیت المال کا محکمہ قائم ہوا۔ پھر نہری نظام حضرت عمر فاروق کے دور میں تاریخ کا پہلا نہری نظام، یعنی جس میں دریائے نیل اور دریائے کلزم یہ اس کے درمیان تقریباً 69 میل کی مسافت پر یہ نہر ایک بڑی قائم کی گئی، اور اس زمانے میں ہم دیکھیں کہ کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، لیکن 6 ماہ سے بھی کم مدت میں اس بڑی نہر کو ایک وہ کیا گیا، تو ہر لحاظ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور مثالی تھا، اور بے شمار آپ نے ایسی اصلاحات فرمائی کہ آج بھی دنیا جو مہذب دنیا ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے، وہ آپ کی تقلید کرتی نظر آتی ہے۔